أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہیں، بہت مہربان ہیں. قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں. اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. رہا وہ شخص جس نے بخل سے کام لیا اور اللہ سے بے نیازی اختیار کی اور سب سے اچھی بات کو جھٹلایا، تو ہم اس کو تکلیف کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے. اور جب ایسا شخص تباہی کے گھڑے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کچھ کام نہیں آئے گا. یہ سچ ہے کہ راستہ بتلا دینا ہمارے ذمے ہے، اور یہ بھی سچ ہے کہ آخرت اور دنیا دونوں ہمارے قبضے میں ہیں. لہذا میں نے تمہیں ایک بھڑکتی ہوئی آگ سے خبردار کر دیا ہے. اس آگ میں کوئی اور نہیں، وہی بدبخت داخل ہوگا جس نے حق کو جھٹلایا اور منہ موڑا، اور اس سے ایسے پرہیزگار شخص کو دور رکھا جائے گا جو اپنا مال پاکیزگی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں دیتا ہے، حالانکہ اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں تھا جس کا بدلہ دیا جاتا. البتہ وہ صرف اپنے اس پروردگار کی خوشنودی چاہتا ہے جس کی شان سب سے اونچی ہے. یقین رکھو ایسا شخص عنقریب خوش ہو جائے گا. گزشتہ بات آئی تھی وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى. اوپر سے متعلق کافر کے بارے میں یہ آیت کریمہ ہے کہ جس نے بخل سے کام لیا، باری تعالیٰ کی ذات سے
اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، دین اور اسلام سے استغنا برتا، بے رخی کی اور کلمہ توحید کو جھٹلایا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ تکلیف تک پہنچنے کی راہیں اور تدبیریں آسان کریں گے، یعنی دوزخ میں پہنچا دیں گے۔ چنانچہ بات آئی تھی کہ امیہ ابن خلف کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، وہ کہتا تھا کہ میں وہاں بھی اپنے مال سے بچ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا رد کیا کہ جب وہ گڑھے میں گرے گا، قبر کے گھڑے میں، دوزخ کے گھڑے میں، تو اس کا مال اس کو کچھ فائدہ نہیں دے گا۔ اور بات آئی تھی کہ کافر کو کوئی بھی طرح کا فائدہ وہاں دنیا میں جن جن چیزوں سے ہو سکتا ہے وہاں نہ ہوگا۔ خاندان سے دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے، وہاں خاندان بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ جاہ یعنی عہدے سے یہاں فائدہ ہوتا ہے، وہاں عہدہ بھی کوئی کام نہیں آئے گا۔ مال سے یہاں فائدہ ہوتا ہے، وہاں مال بھی کام نہیں آئے گا۔ اور اگر کوئی سفارش کرنا چاہے کسی کے ساتھ تعلقات اور وہ تعلقات کام دیں، دنیا میں تعلقات کی بنیاد پر کام نکلتے ہیں، نکلوائے جاتے ہیں، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک تعالیٰ نے کافر کے حق میں ان ساری چیزوں کو بہت ہی وضاحت سے کام نہ آنے کا ذکر فرمایا ہے۔ پہلے پارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، جہاں بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون لا تجزي نفس عن نفس، کہ چلو بھئی اس کو چھوڑ دو، میں سزا بھگت لیتا ہوں، وہاں ایسا بھی نہیں ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ جن کے ذریعے سے دنیا میں انسان کو قوت، مضبوطی، طاقت، مدد حاصل ہو سکتی تھی، ان سب کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرما کر کے بتا دیا کہ یہ بھی کام نہیں آئیں گے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، بھائی کا تذکرہ، بیٹوں کا تذکرہ، ماں کا تذکرہ، بیوی کا تذکرہ، سب ایک دوسرے سے دور بھاگیں گے، انہی سے اسے طاقت حاصل ہوتی ہے، انہی کے بلبوتے کے اوپر اتراتا ہے انسان۔ اسی کو سورہ معارج میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ۔ کامل درجے کا مجرم یعنی کافر، مشرک، غیر مسلم، جب عذاب اس دن سامنے آئے گا، فیصلہ سنا دیا جائے گا، وہاں لے جایا جائے گا، اس وقت تمنا کرے گا کہ اپنے آپ کو بچا لے اور اپنے بدلے میں ان ساروں کو جہنم میں جھونس دے، بیٹوں کے ذریعے سے، کہ سارے وہ اللہ تعالیٰ کو میں کہہ دوں کہ ان کو جہنم میں ڈال دو اور مجھے بچا لو۔ بے بنی، بیوی جس کے ساتھ ایک لمبا عرصے کا تعلق ہوتا ہے اور کمال درجے کا تعلق ہوتا ہے،
اس کو فدیے میں دینا چاہے گا، وصاحبتی، بھائیوں کو فدیے میں دینا چاہے گا، جس کنبے کے اوپر، خاندان کے اوپر اسے اطراحت تھی، وہاں وہ پناہ لیا کرتا تھا، وہ پورے خاندان کو فدیے میں دینا چاہے گا۔ اور اگر اس کا بس چلے تو پوری دنیا کو اپنی ایک جان کے عوض میں دے ڈالے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ۔ بلکہ قرآن کی دیگر تصریحات کے مطابق کہ پوری دنیا بھر کے اس کے پاس ساری چیزیں حاصل ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اسی کے بقدر دوسری دنیا بھی اسے حاصل ہو جائے، لَافْتَدَوْا بِهِ، اس کو فدیے میں دے ڈالے۔ لیکن ہرگز یہ سارا اس کو کچھ بھی کام نہیں دے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى۔ کافر کے بارے میں تو صاف وضاحت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے، جیسے گزشتہ بھی میں نے کہا تھا، ایمان والوں کو بھی اس دن کی ہلاکت سے بچانے کے لیے کہ کر لو، کرنے کے دن ہے، جس وقت نہ کرنے کا دن آئے گا اس وقت پچھتاوا ہوگا۔ گزشتہ بھی سورہ منافقون کی میں نے آیت پڑھی تھی اور بتایا تھا کہ مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے اگر غفلت کا ذریعہ بنتا ہے تو یقینی طور پر یہی خسارہ ہے۔ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بڑے بلیغ اور تاکید انداز میں بیان فرمایا ہے۔ مال کی محبت کئی مرتبہ ہمارے یہاں آیا، طبعی طور پر اگر محبت ہے یہ مذموم اور معیوب نہیں ہے۔ اولاد سے تعلق یہ بھی برا نہیں ہے، بلکہ بعض مرتبہ اولاد سے تعلق قائم کرنا شرعی طور پر ضروری ہو جاتا ہے، لیکن حد فاصل کہ اتنی حد تک تعلق اگر ہے تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں۔ اور وہ کیا کہ اللہ کے احکام کے بجا لانے میں یہ لوگ مانع نہ بنے۔ ذکر اللہ سے مراد احکام الہیہ، اللہ کے احکام، طاعات، فرما برداری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام، شریعت کے اوپر عمل کرنے میں مال کی محبت مانع نہیں ہے تو یہ مال کوئی نقصان دینے والا نہیں ہے۔ شریعت پر عمل کرنے میں اولاد مانع نہیں ہے تو کوئی نقصان نہیں۔ لیکن اگر یہی مال بٹورنے میں حقوق اللہ ضائع کیے جا رہے ہیں، مال کو جمع کرنے میں حقوق العباد کی ادائیگی میں بخل اور کنجوسی سے کام لیا جا رہا ہے، احکام زندگیوں سے چھوٹ رہے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہے، طیب اور غیر طیب یعنی پاکیزہ ہے، پاکیزہ نہیں ہے، شبہات سے خالی ہے نہیں ہے، کوئی تمیز نہیں۔ وَجَمَعَ فَأَوْعَى، بس جمع کرنا، آنے دو اور اس کو اکٹھا، مال کی حرص بھی ہے جمع، اور مال کے ساتھ بخل بھی ہے فَأَوْعَى، روکے رکھتا ہے۔ تو اس صورت میں اس نے حقوق اللہ ضائع کیے ہیں، حقوق العباد ادا نہیں کیے ہیں، موت کا چنگل آ گیا ہے، احوال موت کے اور عالم برزخ کے اس کی نگاہوں کے سامنے ظاہر ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ منکشف کر دیتے ہیں، فرشتے آ رہے ہیں، اسے نظر آ رہا ہے دوسری دنیا کا سارا نظارہ، تو اللہ تعالیٰ سے وہ تمنا کرے گا کہ مہلت مل جائے،
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا کہ جس نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہوگی اور موت کے مناظر سامنے آ گئے ہوں گے، اب وہ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرے گا کہ مہلت مل جائے، میں زکوٰۃ ادا کر لوں۔ استطاعت کے باوجود حج نہیں کیا اور دوسرے عالم کے احوال اب سامنے آئے، وہ اللہ تعالیٰ سے اجازت چاہے گا، تمنا کرے گا کہ مجھے موقع مل جائے میں حج ادا کر لوں۔ اسی طرح کے سارے احوال حقوق اللہ کے قبیل سے بھی اور حقوق العباد کے قبیل سے بھی وہ تمنا کرے گا، لیکن تمنا اس کی پوری نہیں ہوگی، اب وقت موعود آ چکا ہے۔ جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے لوگوں کے سامنے، شاگردوں کے سامنے یہ بات کی، حضرت اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بہت مایہ ناز شاگرد ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ یہ کیا بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان اس کی تمنا کرے گا، جبکہ قرآن میں تو کافر کے بارے میں ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی سورہ منافقون کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ پھر آگے دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے۔ آیت ذہن میں نہیں آ رہی ہے، اس کا مفہوم یہی ہے، قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین، ایک تھوڑا وقت مل جائے اللہ تعالیٰ تو میں سب ادا کر کے آؤں گا اور صالحین میں سے ہو کر کے آؤں گا۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ تو مومنین کو بھی اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا ہے، کیا یہاں پر خرچ کر لو، خرچ کرنے کے مواقع ہیں، اگر ان مواقع کو غنیمت سمجھتے ہو تو اس صورت میں خرچ کر لو۔ تیسرے پارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ ولا شفاعہ۔ ایمان والوں کو ہی اللہ تعالیٰ خطاب کر رہے ہیں، اس دن کے آنے سے پہلے پہلے کہ جہاں سودا کرنا، خرید و فروخت کرنا، لین دین کوئی فائدہ نہیں دے گا، دوستی کوئی فائدہ نہیں دے گی، شفاعت کسی کی فائدہ نہیں دے گی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر، اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو، ورنہ پھر مال کام نہیں آئے گا۔ وما یغنی، کیونکہ وہاں مال ہوگا ہی نہیں، اور وہ اس وقت حسرت اور افسوس کرتے ہوئے کہے گا، ہلک عنی سلطانیہ، میری ساری سلطنت ختم ہو گئی۔ فاما من اوتی کتابہ بشمالی فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ ولم ادری ما حسابیہ، کاش کہ میں اپنا حساب ہی نہ جانتا۔ وما اغنی عنی مالیہ، میرے مال نے کوئی مجھ کو فائدہ نہیں دیا۔ مال وبال جان بننے والا ہے اگر حقوق ادا نہیں کیے۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے واقعہ نقل کیا ہے، ایک باپ نے مال جمع کیا اور مال جمع کر کے حقوق اللہ بھی ضائع کیے اور حقوق العباد بھی ضائع کیے۔ مال سے گہرا تعلق تھا کہ اپنے جیتے جی اپنی اولاد پر بھی خرچ نہیں کرتا تھا اور اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتا تھا، بس بٹورنا اور جمع کرنا۔ بیٹے مانگتے تو بھی نہ کہہ دیتا، ہوتے ہیں بہت سارے ایسے،
طرح طرح کے ہیلے حوالے امروز فردا آج کل ہوتے ہیں، ایسے بھی باپ ہوتے ہیں اور بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اشاروں پر مر مٹتے ہیں، فدا ہو جاتے ہیں، بیٹے کو ذرہ برابر دکھ نہ پہنچے۔ اس کا انتقال ہوا اور بہت سارا مال جمع رہا۔ بیٹے کو غصہ آیا تو اس نے کہا، اس نے سوچ کر کے کہ زندگی میں جب باپ نے مجھے مال نہیں دیا، میں اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے مال کو اپنے فائدے میں نہیں لاؤں گا، یہ سمجھ کر کے اس نے اپنے باپ کو جس قبر میں اتارا اس کا مال بھی اس قبر میں رکھ دیا۔ اشرفیوں کی تھیلی بڑا پوٹلا تھا، پورا پوٹلا بوریا بھرا ہوا باپ کے ساتھ قبر میں رکھ دیا، رکھنے کو رکھ دیا۔ کچھ دنوں کے بعد ضرورت پیش آئی، مال تھا نہیں، باپ کے ساتھ مال کے دفنانے پر اور قبر میں رکھ دینے پر کچھ احساس پیدا ہوا کہ لاؤ لے لوں۔ اب تنہائی میں، رات کی تنہائی میں باپ کی قبر کھود رہا ہے، اور قبر کھود کر کے جہاں اشرفیوں کی گنیاں تھی وہاں پر ممکن ہے تھوڑی ضرورت ہو اور ضرورت کے بقدر لینے کا ارادہ کیا ہو۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب نے 2 اشرفیوں کا لکھا ہے کہ 2 اشرفیہ نکالنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو جہاں اشرفیہ تھی، گنیاں تھی، وہاں پر اس کی 2 انگلیاں لگی، اس انگلیوں کو ایسا کرنٹ آیا کہ وہ اس کے بعد اپنا ہاتھ واپس کھینچ کر کے قبر کو بند کر کے گھر آ گیا، لیکن انگلیاں جل رہی ہے۔ ہماری انگلی پر دنیا کی آگ لگتی ہے، فوراً منہ میں رکھ لیتے ہیں، فوراً پانی، طرح طرح کے نت نئے آگ سے اپنے آپ کو ٹھنڈک پہنچانے کے جو جو طریقے اور تدبیریں گھریلو، ڈاکٹر کے معرفت سب اختیار کر لیتے ہیں۔ ملائی لگاؤ، شہد لگاؤ، ٹھنڈا پانی میں رکھ دو، برف لگاؤ، یہ سب کر رہا ہے، لیکن ذرہ برابر اس کی انگلی میں جو آگ کا احساس ہے وہ ختم نہیں ہو رہا ہے۔ کسی نے کہا، حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کا زمانہ تھا اور زبردست اللہ نے نوازا تھا، محدث تھے، مفسر تھے، باطنی دولت سے بھی وابستہ تھے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین تھے۔ کسی نے کہا کہ حضرت کے پاس جاؤ، جب ہمارے یہاں بھی نارمل رپورٹ آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ مولوی صاحب سے ملو، کچھ اب نارمل رپورٹ ہے تو اب کچھ ہوگا، سیدھا ذہن ہمارا وہاں جاتا ہے کہ مولوی صاحب سب رپورٹ کروا لیے، اب کچھ بھی باقی نہیں رہا ہے اور سب نارمل ہے، اس لیے اب لگتا ہے کہ کسی نے کر دیا ہے۔ میں کہتا ہوں، اس سے پہلے بھی اس مجلس میں کہا ہے کہ اللہ کا حکم ابھی اچھا ہونے کا نہیں ہوگا، اس لیے اللہ تعالیٰ تشخیص صحیح نہیں کروا رہے ہیں، علاج صحیح نہیں ہو رہا ہے، یہ ہمارا یقین بننا چاہیے کہ بھئی نارمل ہے اور بیماری کا احساس پھر بھی ہے ہمیں، تو اللہ کا حکم نہیں ہو، امکان اس کا بھی تو ہے، لیکن اس امکان ذہن میں لانے کے لیے ہمارا ذہن تیار نہیں، سیدھے مول صاحب کے پاس، باپو کے پاس۔ خیر، شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی علیہ الرحمہ کے پاس وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ حضرت تھوڑا بات، اور یہ بھی ہماری بڑی چالاکی ہے کہ ہم مفتیوں کو بھی گول گول گھماتے ہیں۔ ہاں، یہ معاشرے میں بن چکا ہے، پہلے پوری بات صاف طور پر نہیں رکھیں گے، گول مول، پھر کوئی کڑک مفتی ہوگا نے ذرا ماہر اور تجربہ کار ہوگا اور وہ پھر طے کروائے گا تو پھر سارا
یہ ہے مزاج ہے انسان کا بنا ہوا ہے. اللہ معاف فرمائے پہلے سے صحیح بات نہیں رکھیں گے. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس بھی کہ پھوڑا پھنسی نے اس کی وجہ سے جلن ہو رہی ہے نا، تو حضرت نے فرمایا کچھ پڑھ کر کے دم کیا اور پوچھا کچھ افاقہ ہوا، فائدہ ہوا؟ کہا نہیں. ہیوی ڈوز اینٹی بایوٹک ہائی، پھر دوسری مرتبہ کچھ پڑھ کر کے دم کیا، پھر پوچھا کوئی افاقہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کمال ایمان کی وجہ سے جو نور عطا فرماتے، اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ تبارک و تعالی. نور ایمانی اللہ تعالیٰ دل کے اوپر منکشف فرماتے ہیں. شاہ صاحب سمجھ گئے اور ڈانٹا کہ سچ بول، یہ کوئی دنیاوی مرض نہیں ہے. ڈاکٹر کو بھی ہوتا ہے کہ یہ دوا سے فائدہ ہو جانا چاہیے، لیکن نہیں ہوتا تو اب کچھ ہوگا. تو اسی طرح حضرت نے بھی دم کیا، پھر دم کیا، نہیں فائدہ ہوا. تو اس نے کہا کہ میں نے آپ سے حقیقت چھپائی اپنے باپ کی بدنامی کے لیے، بدنامی سے بچنے کے لیے. پھر اس نے واقعہ کھولا تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس کو یہ جہنم کی آگ ہے، اس کو دنیا کا کوئی پانی نہیں بجھا سکتا ہے. اگر بجھا سکتا ہے تو ندامت کے آنسو جو آنکھوں سے نکلے وہی اس آگ کی حرارت کو برودت میں، ٹھنڈک میں بدل سکتے ہیں. جا مسجد جا، نماز پڑھ، توبہ کر اور اللہ کے سامنے اپنے آنکھوں سے آنسو بہا. چنانچہ وہ گیا، توبہ کی نماز پڑھی وضو کر کے اور رویا. تو اس کے بعد اس کی انگلیوں میں جو حرارت لگی تھی وہ حرارت میں تھوڑی کمی ہوئی اور اس کو تھوڑا سا اچھا لگا. مجھے بتانا یہ ہے ما اغنا عنی مالیہ، مال کچھ کام نہیں ہے. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى، قبر کے گھڑے میں مال کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ یہ تو اور وبال جان. یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. اعراض اللہ کے راستے میں دینے سے، اللہ کی نسبت پر دینے سے، فقراء سے، مساکین سے، غربا، محتاج، یتیم، مسکین، بیوہ جو حقیقی مصداق ہیں اور مستحق ہیں، ان سے اعراض کر رہا ہے. تو اعراض کرنے میں جن اعضاء کا استعمال ہوتا ہے، پیٹھ، چہرہ، پیشانی، وہی جہنم میں تپا کر کے ان کے اوپر داغا جائے گا اور کہا جائے گا کہ لے یہی تیرا خزانہ ہے جس کو تو جمع کیا کرتا تھا. وما یغنی عنہ مالہ اذا تردى. اس لیے اموال سے محبت حد درجے کی، جو اللہ کے ذکر سے غافل کرے یہ مسلمان کے لیے بھی مضر ہے. دنیا میں بھی اس کا وبال بھگتنا پڑے گا اور دنیا کے بعد کی زندگی میں بھی وبال بھگتنا پڑے گا. مال کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 سوال ہوں گے. کہاں سے کمایا؟ آنے کے راستے کون سے تھے؟ راتوں رات مالدار بننے کے جذبے سے نت نئے پروپیگنڈے اور نت نئی تدبیریں اور طرح طرح کے طریقے کہ مفتی صاحب کو پوچھنے جائیں گے ناج کہیں گے، اس میں کون سی بات ناجائز ہونے کی ہے؟ کر ڈالو نے، تاکہ کالج اور تویرا صبح اپنے گھر کے دروازے پر آ جائے. یہ مزاج بنا ہوا ہے اپنے اسٹیٹس کی بنیاد پر، اور وہ اسٹیٹس بھی بیجا اور بے بنیاد ہے. اللہ نے جتنے حال میں رکھا ہو اس حال میں خوش رہنا یہ ہمارا اخلاقی اور شرعی فریضہ ہے. اللہم قنعنی بما رزقتنی،
جو کچھ دے اس پر اے اللہ مجھے قناعت عطا فرما۔ اللہم ارضنی بقضائک وبارک لی فیما قدر لی، جو کچھ آپ نے میرے لیے مقدر کیا ہے اس میں برکت دے اور آپ کے فیصلے پر راضی رہنے کی مجھے توفیق دے۔ میں پیشگی نہیں چاہتا جو آپ نے میرے لیے دیر سے مقدر کیا ہے۔ یہ دعائیں آپ علیہ السلام نے سکھائی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے ذکر سے غفلت یہ کتنا بڑا خمیازہ ہے اور کتنا بڑا نقصان ہے، اس کو صرف ایک حدیث سے ہم سمجھ سکتے ہیں۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے بھی فضائل ذکر میں لکھی ہے، اور حدیث کی کتابوں میں بھی ہے کہ جنتی کو جنت میں جانے کے بعد کسی چیز کی حسرت اور افسوس نہیں ہوگی سوائے اس گھڑی کے جس کو اس نے غفلت میں گزار دیا۔ یہ کتنا بڑا نقصان ہوگا کہ جنت میں جانے کے بعد بھی غفلت والی زندگی پر حسرت ہوگا۔ یہ ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن جب حقیقی آنکھیں کھلے گی کہ اللہ کی اطاعت میں اور فرما برداری میں کیا ہے، ہمارا ذکر سے کیا تعلق ہے اور دوسری چیزوں سے کیا تعلق، میں بھی محتاج ہوں، ہم سب یہ نہیں کہ میں بری ہوں، ہم سب مل کر کے سوچیں اپنی زندگی کے لمحات کو کہ ہمارے لمحات اور زندگی کا کتنا وقت ذکر میں اور اللہ کی طاعت میں گزرتا ہے اور کتنا وقت اللہ کے ذکر کے بغیر اور اللہ کی طاعت کے بغیر گزرتا ہے۔ یہ سوچیں، ہم دن بھر رات کو جب بستر پر جائیں تو ہم سوچیں کہ آج صبح سے لے کر میں نے کتنا وقت اللہ کی یاد میں اور اللہ کے احکام میں گزارا۔ صبح مثلا 6 بجے ہم اٹھے ہیں، رات 11 بجے بستر پر جا رہے ہیں، تو یہ ہماری جو 15 16 گھنٹے 17 گھنٹے کی زندگی ہے، ہم سوچیں۔ صاف طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کے بغیر کلام کو کثرت سے نہ کرو۔ اب آپ سوچیں، ہاں بیوی کے ساتھ بات کرے، نیت ہماری کہ میں شریعت پر عمل کر رہا ہوں، بچوں کے ساتھ لگے ہیں، ہماری نیت کہ شریعت کا حکم ہے، اس کی بنیاد پر میں ان کے ساتھ، لیکن اس کی بھی کچھ حدود ہوتی ہے نا، ان حدود کے دائرے میں رہ کر کے تجارت بھی کر رہے ہیں، تاجر کے ساتھ، گاہکوں کے ساتھ لین دین، نیت کی بنیاد پر یہ سب ذکر میں داخل ہو سکتا ہے، لیکن ہنسی مذاق تمسخر ٹھٹھا، نہ چھوٹوں کا لحاظ نہ بڑوں کا لحاظ، اور اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں، لا تکثر الکلام بغیر ذکر اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت سے کلام دل کو سخت کر دینے والی چیز ہے، اور دل کی سختی کا یہی عالم کہ نیکیوں کی باتوں کا اثر دل پر نہیں ہو رہا ہے، سن کر کے دامن جھٹک کر کے کھڑے ہو گئے۔ بہت سمپل اور بہت سادی مثال، اور میں بار بار کہتا ہوں، داڑھی کٹانے کی قباحت کس کے علم میں نہیں، ٹخنوں سے نیچے پائجامہ پہننے کی قباحت کس کے علم میں نہیں، عورتوں کے بے پردہ رہنے کی حرمت کس کے علم میں نہیں، لیکن زندگیوں میں آپ دیکھیں معاشرے کی اکثریت، یہ سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ دل سخت ہو چکے ہیں، اس دل کی سختی کی بنیاد پر خیر کی باتیں ہمارے دلوں پر اثر نہیں کر رہی،
اور دل کی سختی اس لیے کہ دل سخت ہو چکا ہے کثرت اللہ کے ذکر کے علاوہ کثرت کلام کی بنیاد پر، معاصی اور گناہوں کی بنیاد پر۔ ایک گناہ سے کالا دھبا لگ گیا، توبہ نہیں کی، دوسرا لگا، حتیٰ کہ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ بہت اہم چیز ہے، اور یہ سب اسی لیے ہیں کہ دل نرم ہو، دل نورانی ہو، ظلمتوں سے کدورتوں سے پاک اور صاف ہو، پھر اس دل کے اوپر خیر کے اثرات مرتب ہو، اللہ کی طرف رونا آ جائے، تو دنیا بھی اچھی اور آخرت بھی اچھی۔ تو خیر وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس کے متعلق آگے اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ان علینا للہدی وان لنا للآخرۃ والأولی، کہ ہدایت کو بیان کرنا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ہدایت کے معنی ہے، مختلف درجات ہیں، تھوڑی تفصیل ہے، وہ انشاءاللہ آئندہ چلیں گے، کیونکہ وقت محدود ہے، کچھ اعذار کی بنیاد پر جو آپ سب حضرات جانتے ہیں، اور مشورے میں خیر ہوتی ہے، اس بنیاد پر وقت کو اور اعذار کو دیکھتے ہوئے یہاں پر بات ختم کرتے ہیں۔ آئندہ انشاءاللہ چلیں گے وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ سے کہ ہدایت کے کیا درجات ہیں، کیا معنی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو یہاں بیان فرمایا کہ ہمارے ذمہ ہدایت ہے، اس کا کیا حکم ہے اور کیا درجہ ہے، یہ انشاءاللہ آئندہ چلیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی نصیب فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ قرآن سے وابستگی موت تک اخلاص کے ساتھ نصیب فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأساتذتنا ولمشائخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اے اللہ اپنے فضل سے پوری امت کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم اپنے لیے بھی توبہ کرتے ہیں اور پوری امت کے لیے آپ کی جناب توبہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ پوری امت کی مغفرت کے فیصلے فرما، اے اللہ امت کی خطاؤں سے، سیئات سے، لغزشوں سے درگزر فرما۔ آپ ارحم الراحمین ہے، آپ رحمان ہے، آپ رحیم ہے، ستار ہے، غفار ہے، غفور ہے، عفو ہے، کریم ہے، رؤوف ہے۔ اے اللہ امت پر درگزر کا معاملہ فرما، اے اللہ پوری امت کی ہدایت کے فیصلے فرما، اے اللہ پوری امت کی اصلاح کے فیصلے فرما، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت کی حفاظت فرما۔ امت پر رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ امت کی مدد فرما، دشمنوں کی مدد نہ فرما، اے اللہ امت کے حق میں تدبیر فرما، دشمنوں کی تدبیروں کو ختم فرما، ان کے مکر کو، ان کے قید کو اے اللہ ختم فرما، ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما۔ اے اللہ
ہم سب کی، اس مسجد کی، مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ہم سب کی، اس بستی کی، اے اللہ مسجد کے آباد کرنے والوں کی، قیامت تک کی نسلوں کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی، اے اللہ اور پوری امت کی حفاظت کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ہم سب کو، اور اے اللہ ہم سب کی قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما۔ اے اللہ اس ملک کے مسلمانوں کو، اس ملک کے مسلمانوں کی قیامت تک کی نسلوں کو قیامت تک عالم میں ایمان، اسلام اور ہدایت کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما، ہر شر سے حفاظت فرما، دشمنوں کو مقہور اور مغلوب فرما، مسلمانوں کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو عزت عطا فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے، وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم نے، صدیقین، شہداء اور صالحین نے جن شرور اور فتن سے حفاظت چاہی، ان سب سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ساتھیوں سے گزارش ہے